نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، مسلسل متواتر کئی جمعہ سے میں آپ احباب کی خدمت میں ان مقدس شخصیات کے حوالے سے کچھ اپنی معروضات، اپنی گزارشات اپنے مطالعے کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم، حضرت محبوب الہی، خواجہ نظام الدین، دیگر صوفیاء کے حوالے سے. اور میں نے پچھلے جمعے بھی یہی قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون. میرا اللہ 3 قسمیہ حروف لا کے کہتا ہے کہ مجھے تیرے پڑھنے والے کی، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم تسلیم نہ کرے. تو آخر قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی حاکموں کی تعریف موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حاکم بنایا ہے اسے اختیار بھی دیے ہیں. قل اللہم مالک الملک، فرما میرے حبیب کہ میرا اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہی ذات ہے جس کے قبضہ اختیار میں سارے ملک ہیں. تو فرما دے کہ تو تل ملکا ممن تشاء، میرا اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے اور جسے چاہے وہ ملک عطا فرما دے. لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ مجھے تیرے پالنے والے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں ہوگا، حتی جب تک یحکموک، تجھے حاکم تیرے حکم کو، تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. تو نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کو جو یہ خطاب کیا گیا، اور پھر قرآن پاک میں میرے اللہ نے بے پناہ ایسے واقعات کو پیش کیا کہ اگر کوئی مسجد ہے لیکن اس کا تعلق حضور سے نہیں ہے تو اسے مسجد ضرار کہہ دیا گیا. کلمہ شہادت اس کی توحید و عظمت کی پہچان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اس نے بے ایمان اور منافق کہہ دیا. اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ باقاعدہ میری اور تیری عظمت کی گواہی دیں گے، کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انک، وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور مجھے اپنی عظمت الوہیت کی قسم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میرا رسول ہے. لیکن یہ جو تیرے سامنے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، واللہ یشہد، میں خود اللہ ان کا گواہ ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ کلمہ پڑھ کے منافق بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں. تیری رسالت میں کوئی شک نہیں، تیری نبوت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں جب میں نے بنایا ہے تجھے رسول.
لیکن ان کے اس جملے پہ، اس کلمے پہ اعتبار نہ کرنا، یہ ان المنافقین، یہ منافق ہے، لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے میرے نبی کی اس عظمت کے حوالے سے رسول اللہ پہ ایمان لائے، یہاں کئی دفعہ میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک صاحب بڑیاں غرادریاں، بات کئی مرتبہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور آج پھر بار بار، اس لیے کہ آپ لوگ سنتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان اگر سلامت ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو میرے نبی کو حکم ہوگا، پیارے جا، جن کے دل میں ایک رائی جتنا بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے باہر نکال لے۔ تو یارو آخر اتنا اس حدیث بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جہنم سے وہ نکال جن کے اندر ایک جو کے برابر بھی ایمان، تو پھر نبی نو اختیار تو کوئی دتا سنا بس جو جٹا بھی ایمان نبی جان دے، ایک جو کے برابر بھی جس کے اندر، اور ایمان کیا ہے؟ یعنی جو جتنی بھی جس دے دل وچ تیری عزت ہے انہوں کڑھ لیا۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں ہمارے دوستو احباب، یہی بات سمجھنا کہ نبی پاک 1,24,000 انبیاء کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن سب نبیوں کو پہلے پابند کیا گیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں مجھے ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان اسی کا ہوگا جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے گا۔ انبیاء جیسی پاکیزہ شخصیات، انبیاء جیسی عظمت والی شخصیات جن کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی بھی کبھی ایمان سے محروم ہوگا۔ اب دو باتیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے پہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے راستے پہ۔ ایک جماعت کہتی ہے نا کہ نبی کے طریقے پہ چلو، اگر نبی کے طریقے کی بات ہے تو عبداللہ ابن ابی نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنگوں میں شریک ہوا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے میرے نبی کو روک دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم 70 مرہ۔ میرے حبیب جس کے جنازے کی صفیں بنی ہے اور آپ کو امامت کے لیے عرض کیا گیا ہے، 70 مرتبہ بھی اگر دعا آپ مانگیں گے تو میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، دعا مانگو یا نہ مانگو، استغفار کرو واسطے اس کے یا نہ کرو، استغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ نے اس کی بخشش کی التجا کی تو فلن یغفر اللہ، اللہ اسے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ادھر دوسری آیت آ چکی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور ظلم کا انہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے برائی کی ہے، پھر وہ چاہے کہ اس برائی کا داغ دھل جائے، تو پھر نماز سجدے میں نہیں، ایک تیری ہی بارگاہ ہے، جاؤ کا تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے اور تجھے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پہ ندامت کا اظہار کرے، فاستغفر اللہ، بس اللہ اس کو بخش دے گا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ واستغفر لہم الرسول، میں بخشاں گا شرط ہے کہ تسی بخشاؤ گے۔ یہ قرآن ہے۔ آج قرآن پاک
میں جمعے سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی، پچھلے جمعے بھی ایک نوجوان آیا، آج بھی ایک نوجوان نے سوال کیے، مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ میری نوجوان قوم میں بھی یہ سوچ آ گئی کہ کم از کم پوچھ لیا اور یاد رہے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اور میرے پوری ریکارڈ، میری ٹیسٹ ریکارڈ ہے، میں نے ایک سوال کیا ہے کہ ہم حضور کو نور مانتے ہیں، لیکن آج طریقے سے مولوی نہیں پوچھے ساڑھے پڑکے میں، قوم سے پوچھتے ہیں جن کو پتہ کوئی نہیں۔ حاضر ناظر کا مسئلہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سرگودے بھی ہو، لاہور بھی ہو، پشاور بھی ہو، کراچی میں ہو، ساری دنیا میں کیسے ہو؟ یہ ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے، یہ کہا ہے، ان سے پوچھ۔ دیکھو نا، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ پوری مسجد کے جتنے افراد بیٹھے ہو تم سب حاضر ہو اور میں اکیلا ناظر ہوں۔ میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ ملا غلام مصطفیٰ کہاں بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب کہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بھٹی صاحب کہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہمارا رسول جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، میرے حبیب بتا دے اپنی امت کو کہ جو تم عمل کرتے ہو تمہارا اللہ بھی دیکھتا ہے، تمہارا رسول بھی دیکھتا ہے۔ ان آیات سے کیوں دوری اختیار کی گئی؟ ان کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ اعتراض تنقید کہ جی حضور کو پتہ تھا تو جنازے میں کیوں تشریف لے آئے؟ انہاں نوں اے پتہ نہیں، اس مرن تو پہلے میرے نبی نوں عرض کیتی، سونے ایک تے جنازہ پڑھانا جے، ایک تو آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، اور وہ کپڑا جو جسم کے زیادہ قریب ہو وہ بھی میرے کفن میں رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی دو حضور کی خدمت میں درخواستیں تھیں کہ میرے جنازے کا امام بھی آپ ہوں گے، اور جو آپ کے جسم کے زیادہ کپڑا قریب ہوگا یعنی بنیان، وہ بھی میرے کفن میں رکھنا تاکہ مجھے قبر کا عذاب محسوس ہو۔ تو میرے نبی نے یہ دونوں باتیں مانی۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو بنیان کیوں دی؟ آگے اللہ نے وضاحت کی کہ سونیا اتھے دس دے کہ انہوں کوئی فائدہ نہیں ہونا جس دا میرے نال ایمان پکا نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ کون ہے؟ اسی نے کہا تھا، اس کے بیٹے نے کہا بابا تو حضور سے وہ عقیدت نہیں رکھتا جو ہم رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اور تو نبی کی چاہتا ہے؟ انہیں نماز پڑھائی، میں نماز پڑھنے لگ گیا، انہیں آخیا زکات دو، میں زکات دین لگ گیا، انہیں آخیا قربانی دو، میں قربانی دین لگ گیا۔ ہن محمد کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اس نے پتر آخیا کچھ حیا کر، انہیں کدوں کیا میں نے سجدہ کروں؟ سمجھنا اس بات کو ہے کہ جتنے یہ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو رسول اللہ کی حیثیت کا اعتراف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی ہم جیسا ہے۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ تمہارے جیسا وہ کیسے ہے؟ اگر اسے نہ مانو تو پھر تم ہی کافر ہو، اور اگر وہ تمہیں نہ مانے پھر بھی تم ہی کافر ہو۔ دیکھو نا، جہاز پہ آپ سوار ہوتے ہیں تو پائلٹ بھی اسی میں ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تم سفر پہ جا رہے ہو، وہ تمہیں سفر میں تمہیں کنارے لگانے جا رہا ہے۔ تسی پیسے دے کے چڑھے ہو تو وہ پیسے لے کے بیٹھے ہیں، دونوں سوار ایک جہاز میں۔ تم کرایہ بھر کے جا رہے ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے۔
وہ دیندا کچھ نہیں لیندے، وہ تمہیں پار لگانے جا رہا ہے۔ تو فرق اگر پائلٹ چ نکل آیا تو میرا نبی دا بھی خیال کرو تو انہوں جہنم چو کڈھن واسطے آئے ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ من الظلمات الى النور، وہ تمہیں روشنی کی جانب اندھیرے گمراہیوں کی تنگ گلیوں سے نکال کے روشن نور۔ تو برداشت کرنے پہ آگئے تو اللہ نور السماوات والارض کو برداشت کر گئے، اللہ نور السماوات والارض اسے برداشت کر گئے۔ ساریاں زمیناں آسمان نال نور نال پریاں پیاں، اتھے تے شرک نہیں ہویا، جے نبی نو نور دے بیٹھا تے شرک ہو گیا۔ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی عظمت، یہاں میرے نبی کا ہر فعل امت کے لیے تعلیم ہے۔ تعلیم کو چھوڑ دیا گیا، تعلیم کو چھوڑ دیا گیا، مقصد حیات کو ترک کر دیا گیا۔ ان صحابہ میں سے دکھاؤ کہ جن کے سامنے صفیں بنی، صفیں توڑوائی گئی، نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا، ان میں سے جتنے صحابہ تھے ان میں سے ثابت کرو کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ اسا تیرے نوکروں بھی پتہ ہے منافق ہے، تو آپ پھر بھی تشریف لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا عمر میں اس کو بخشانے نہیں آیا، میں 70 اور بخشان آیا۔ سبینہ مرہ کے جواب میں حضور نے یہ فرمایا کہ 70 بندے میں ہو، وہ کیسے فرمایا بھی پتہ لگ گیا 70 بندہ جے صفحہ ٹوٹ گیا تے 70 میرے نبی دے پیروں تے ڈگ کے کلمہ پڑھن لگ گئے۔ صفحہ تے پہلے کھڑے سن، وضو کر کے کھڑے سن۔ آج انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی یہ صرف نبی نمازہ نہیں ویکھدا، اندروں بھی ویندا ہے۔ حضور نے فرمایا میں 70 اور بخشانے آیا۔ اب ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ میرے نبی بتا دو کہ منافقوں کے جنازے، تسی تے آندے بندہ بڑا نیک سی، باویں ساری زندگی حضور نال لڑدا ہی رہیا ہے، بتانا یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ نبی کی وفا کیا ہے، نبی کا وقار کیا ہے۔ میرے اللہ نے وعدے کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ اللہ فرمایا میری تسبیح پچھو پڑی، میرے رسول دی عزت پہلے کری۔ عزت و وقار کے ساتھ میرے نبی پر ایمان لا، پھر تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اب آئیے ہلاکو خان کی تاریخ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، بغداد کا ایک بدماش درندہ صفت انسان جس نے 80,000 علماء کو آگ میں جلایا، قرآن کے نسخے رکھ کے ان قرآن کے نسخوں کو آگ لگائی اور 80,000 علماء کو جلایا۔ جلا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں ویکھاں گا ہن مسلمان قرآن کیویں پڑھن گے۔ اس وقت اسی جلنے والوں میں 8 سال کا ایک سید زادہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ مردے سندے نہیں تھے، وہ کھڑا ہو گئی، شہیدوں میں تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس کیا ایڈے نعرے نہ مار، میری عمر تے علی بلوغیت تے نہیں آئی، پر علامت تو لے کے والناس تو سارا قرآن میں پھر پیش کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے
جن کو میرے نبی سے پیار تھا، 80,000 علماء قتل کر دیے، علاقو خان کتے کی موت مر گیا، حضور غوث پاک نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا، جا اس کے بیٹے کو دعوت اسلام دے، جا اس کے بیٹے کو دعوت اسلام دے۔ خادم آیا، اس کے گھر پہنچا، تکودار اس بیٹے کا نام، ہلاکو خان کے بیٹے کا نام تکودار ہے، جا اس کو دعوت اسلام دے۔ گھر پہنچا تو نوکروں نے کہا وہ شکار پہ گیا ہوا ہے۔ غوث پاک کا نیاز مندہ نام میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، وہ سیدھا شکار جنگل کی طرف چل نکلا۔ تکودار جہاں شکار کھیل رہا تھا اس کے سامنے گیا اور اس کو کہنے لگا کہ آخرت بڑی مشکل گھڑی ہے، مناسب ہے کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا میں بھی عزت بن جائے گی، آخرت میں بھی عزت بن جائے گی۔ اے سننا، وہ مسجد وچ نہیں گیا، میں بیٹھے نو اندر کلمہ پڑھو، دروازہ مسلمانوں دا نہیں کھڑکایا، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس درندے کے بیٹے کے پاس گیا، اس نے وہ کتے سے پیار کر رہا تھا، شکاری کتے سے۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تجھے مسلمان کرنے آیا ہوں۔ آگ بگولا ہو گیا، مجھے تیری جرت؟ فرمایا ہاں میری جرت، میں آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ دا بن کے تے وکھا، جنہوں تسی ووٹ دیتے ہیں وہ تیرے دروازے تے آندا پہ آتے، ذرا او دا بھی خیال کرے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مولویو جتنا تساں لوکاں نوں دنیا تو نبی تو ہٹان تے لایا زور، اتنا کدے خدا دے ملان تے زور لاندے تے اور مزہ ہوندا۔ تکودار کے یہ الفاظ تھے، او مولوی صاحب تیری داڑھی اچھی ہے یا میرا کتے کا دم اچھا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس کے جس کی عادت سمجھ کے، سنت سمجھ کے میں نے رکھی ہے، اگر اس میں اس کی وفا ہے تو پھر تیرے کتے سے یہ اچھی ہے، اور جس کتے پہ تو ناز کر رہا ہے اگر وہ تیرا وفادار ہے، تیرا وفادار ہے اور میں اس کا وفادار نہیں، تو تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ لیکن اتنا دھیان کرنا کہ اگر تیرا کتا نجس تیرا وفادار ہے تو تجھے اس کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور اگر میری داڑھی اس کو پسند ہے، تجھے اپنے کتے پہ مان۔ اسی لیے بلے شاہ نے کہا کہ راتی جاگن شیخ سداون، راتی جاگن کتے تیتھی اتے، راتی وچ دروازے پھوکل، صبح جا جنگلا وچ ستے، تیتھی اتے تے در خصمان دا مول نہ چھڑی دے، پاویں سہ سہ مارو جتے، تیتھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نی کتے تیتھی اتے۔ سمجھنا ہے کہ بلے شاہ کہتا ہے وہ کتا جو مالک کا وفادار ہے۔ میں نے اس کے اشعار بھی پڑھ دیے، اگر اصحاب کاف کا کتا عزت والا ہے تو کون تم خیر امت اخرجت للناس، ملی والے کے غلاموں کے کتوں کا کیا شان ہوگا۔ یہی اس نے جب یہ الفاظ کہے، سمجھنا ہے جن کا نبی سے تعلق ہے، اس نے کتنے حوصلے سے بات سنی کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے۔ یہ حوصلے سے سنتے ہیں، جنہاں دا میلاد دا جھنڈا ویکھ کے حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔
مسجد میں نبی کا نام لکھا ہوا دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. میرا عزیز جو میں پہلے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تے جیڑا تو یا حی یا قیوم لکھا ہے میں نے قرآن تو کٹ کے لکھا. یا حیو کی عبارت مجھے قرآن سے نکال کے دے. دیکھنا ہے غیرت ایمانی کہ ایک بندہ اس آیت کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں نبی پاک کو اللہ نے جھڑکا ہے, رسول اللہ کی توہین سمجھ کے پڑھتا ہے. حضور تشریف فرمائے کہ نابینا سے ابھی آ گیا, کچھ مکے کے بیٹھے تھے نام نے آج شرفا. حضور نے فرمایا حافظ صاحب تشریف رکھے, ذرا میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاء الاعمى. سونے اس انے نو کیوں چھڑکے یہ نہ بریاں لوکاں دے سامنے, یہ نہ اکھیاں والے نال اس انے دے اندر تو وسنا ہے. اب یہ نہ کہو کہ نبی کو پتہ نہیں, میرے نبی ان دسنا چاہتے ہیں یہ اکھاں نہ بھی ہون تے اللہ اندر دی کیفیت ویندا میرے نال تعلق میرے محبوب نال لگا. سن گیا آدمی منافق جب بھی جماعت کراتا ہے یہی صورت پڑھتا ہے عبس وتولی ان جاء الاعمى. سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے اور اس کے مقتدی آ گئے کہ ہمارے امام صاحب کو سوائے عبس وتولی کے کوئی صورت آتی نہیں, ہر نماز میں یہی تلاوت کرتا ہے. آپ نے اسے طلب فرمایا. جب طلب کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایک ہی صورت پڑھتے ہو, دوسری تمہیں نہیں آتی؟ اس نے کہا کیوں جی امیر المومنین قرآن کی صورت نہیں؟ یہی اس نے الفاظ کہے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر. آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آ گئے. فرمایا سیدھا ہو بھائی, ماری تلوار تے سر پرا تے بدن پر. لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک قرآن ثواب سمجھ کے نہیں پڑھتا, نبی دی تنقید سمجھ کے پڑھتا ہے. صحابہ دے جڑے ساڑے آج کل آدن سپاہ صحابہ سوات سیاپا, یہ امیر المومنین کا عقیدہ. یہودی اور مسلمان کا ایک بحث سلسلے میں جھگڑا ہو گیا. حضور کے پاس دونوں آئے, میرے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. منافق کہنے لگا نبی نے ہماری بات سمجھی نہیں. عمر کے پاس چلتے ہیں, اس میں بڑی فراست ہے. حضرت عمر کے پاس آئے, ہم دونوں کا ایک قضیہ ہے, ہمارے دونوں کا ایک جھگڑا ہے. یہودی کہنے لگا عمر بات اس کی سن لے, فیصلے سے پہلے میری بھی بات سننا. اس کی بات سن لی. یہودی سے کہا کیوں کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو تیرے پاس مقدمہ آیا ہے نا, اس کا فیصلہ تمہارا رسول دے چکا ہے. انہوں نے میرے حق میں کر دیا, میں نے اس کو حاکم مانا, حکم مانا. میں تھا یہودی لیکن میں نے اس کے فیصلے کو ماننا تھا, چاہے میرے خلاف ہوتا چاہے میں مان کے گیا تھا کہ جو فیصلہ تیرا نبی کرے. تو میں نے یہودی ہو کے اس سے وعدہ کیا تھا لیکن فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. یہ مسلمان ہو کے بھی فیصلہ نہیں مانتا. حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جاؤ. تلوار نکالی, گردن پہ ماری, گردن بدن سے الگ ہو گئی. اس کے وارث حضور کے پاس آئے, وہ رسا کہ یا رسول اللہ عمر نے زیادتی کی, ہمارا بندہ قتل ہو گیا, ہم قصاص کے طالب ہیں. القتل بالقتل والحر بالحر والعین بالعین. قصاص ہے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ, بازو کے بدلے بازو, جان کے بدلے جان. یہ آپ کے قرآن کا فیصلہ ہے. ہمارا بندہ قتل ہو گیا. حضور نے فرمایا قصاص مومن کا ہوتا ہے, منافق کا نہیں ہوتا. کیونکہ لا یومن میں تو مالک ہی کہوں گا, کیونکہ مالک کے ہو حبیب,
فاضل بری فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک ہو حبیب اور محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا آخر رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ایمان کے حوالے سے کہ میرا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کی عظمت عمر کون ہے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ ینطق بلسان عمر عمر تیرے زبان پہ میرا خدا بولتا ہے جو بات تیرے منہ سے نکلتی ہے جبریل اسی کی وحی لے کے آتا ہے اتنی عظمت کا حامل اس نے یہ جو دو فیصلے کیے لا یؤمنون اسی واسطے تو امیر المومنین کا لفظ ان سے ہوا حضرت عمر سے امیر المومنین کے القاب سے سلطنت اسلامیہ کے امیر کو پکارا گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقودار حوصلے سے بات سنی کیونکہ حوصلہ چاہیے حضرت خواجہ کبرا عالم خواجہ نور محمد محارم یہ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسی کا پیر ہے اور قبل عالم صوفیاء کے نزدیک ان کا خطاب ہے ان کے آستانے کے باہر ایک بھنگی بھنگ گھوڑتا ہے پیتا ہے اور جو بھی آستانے کی طرف جاتا ہے انہیں گالیاں بکتا ہے بڑے گھٹیا الفاظ حضرت فخر جہاں دلوی حضرت خواجہ نظام الدین رودولوی اورنگ آبادی کے صاحبزادے یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ہم اثر ہے آپ آئے اس وقت نہ ریل تھی نہ جہاز تھے نہ ٹرانسپورٹ تھی گھوڑوں پہ سوار تھے جلوس نکلا ہوا تھا چشتیوں کا شہنشاہ آ رہا ہے اور وہ بنگی بھنگ گھوٹ رہا تھا جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ آپ نے روک لیا سواری لوگوں نے کہا جی پاگل ہے مخبوط الحواس ہے فاقر العقل ہے دفع کرو فرمایا یار اتنے ہم بندے ہیں جو اس مینو آخیا مولوی صاحب آ جاؤ جی بے عقل ہوتا تو تمہیں مولوی بنا دا مینو کیوں بنایا بندہ سیانا ہے آپ اتر آئے فرمایا کیا حکم ہے کہنے لگا بھنگ پون کے مینو دے فرمایا ٹھیک ہے سرکار آپ نے دوری لی اور پیالہ لیا پیالے پہ اپنا رومال رکھا مخمل کا رومال تھا دوری الٹائی نا تو کچھ بھنگ باہر گری کچھ پیالے میں اس کے منہ سے نکلا کہ بڑا نالائق آدمی ہے تیرے کو پیالہ بھی نہیں سامنے جائے دیکھیے جب حکیم نے علاج کرنا ہوتا ہے نا پاگل کا تو انہوں بکواس سننے پون دینا آئے نہیں حکیم نو کوئی پاگل گلا کرے تو آ کے پہلے نو ٹھیک کرو تا میں علاج کروں گا تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہوتا تو تیرے کو لیانا کیوں یا ایک میاں والی میں حکیم ہوا ہے عبد الرحیم خان بڑا چوٹی کا کہتے ہیں حکیم ہے تے بندے نو گاڑی کردا سی دور ہوئی عورتاں نو بھی تے مرداں نو بھی حضور شیخ الاسلام ابا المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا تھے میاں سعد اللہ خان کبھی یہاں ریڈی مجسٹریٹ بھی رہے تو وہ فرماتے تھے بھائی جس شہر دے سیاڑیاں دا حال ہے پتہ کمڑیاں دا کی حال ہوے گا جس شہر دا حکیم گالا کردا پتی جھلے کی اشر کردے ہوں گے تسی یہ خیال کرنا ہے کہ آج اس بات کو سمجھے یہ جمعہ کیوں بنایا گیا تاکہ تمہارا تعلق اللہ اور رسول سے قائم ہے ورنہ تسی نماز نہ پڑھو تے اللہ دی الوہیت وچ کوئی فرق نہیں آئے نہیں بدانے نہیں اگن گے یہ نہیں کہ پھل نہیں لگیں گے لیکن اتنا خیال کر جنہوں نے اس سے وفا کی ہے آج تک ان کے لنگر چل رہے
یہ دسیا کہ تیرا سیونگ اکاؤنٹ تیرے پتر ونڈن گے، رب دیا یاراں دا مال رسول اللہ دے منگتے کھان گے. اس عمل کو تو نے نہیں دیکھا، شرک کا فتوہ ٹھوک دیتے. لیکن فرق ہے، اسی غوث پاک دا کھانے ہاں، حرام نہیں کھاندے جڑے یتیمہ دے نا تے لے کے کھاندے، کھلا کھاندے تے زکات. اسی تے ممبر مصطفیٰ پہ باوضو کہتے ہیں نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ. سیدنا نصیر الدین نصیر گولوی آپ فرماتے ہیں خدا دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. یعنی ان حقیقتوں سے انحراف کر گئے کہ جس کے لیے میرے رسول کے کردار کو امت کے لیے تعلیم بنایا. اس نے کہا ایڈے بڑے جلوس نال تحال تے رہے تین بھنگ پڑنی نہیں آتی. فرمایا پہلا تجربہ ہے، میں نے اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا ہے. کچھ مدت بعد عادی ہو جائیں گے. اے لو، جب پیالہ آگے کیا تو اس کی نظر پیالے میں کیا پڑی، پیالہ پھینک دیا، دوری کو پاؤں مارا، الٹا کے رکھ دی. کہندا چل سونے ہونا اپنا نوکر بنا لے. اے ساڈے نہیں جس ایک دیدار نال نشہ ہی لا چھڑے. انہاں دا بھی پتہ کری آندن بشا کا ہیروئن ویچ، افیم ویچ. یہ تمہاری سیکورٹی بتا چکی ہے کہ جتنی منشیات رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں بکتی ہے پورے سال میں اتنی نہیں بکتی. اور چودھری مٹی پاؤ بھی آکھے سی بھئی یہ بڑے نیک لوگ ہیں، چونکہ آپ نیک ہیں نا. گنگا شیطان نہیں، میں اور رستے کرنا نا، تسی اندازہ کرو نا کہ یہ لوگ کیا جانے کہ ایمان کیا ہے. ایمان ایک نگاہ ولی نے ڈالی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو کسی ولی اللہ والے کے ساتھ ہاتھ ملا، پھر پتا چلے. اس نے کہا بس سونیا پیوائی ہے نا. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس اہل حدیث مولوی آیا، کہنے لگا جی بڑے وظیفے کیتے بڑے عمل کیتے، کوئی صورت بن جائے نبی دا دیدار ہو جائے. لیکن آج تک اس سے محروم رہا ہوں. میاں صاحب آپ کی شہرت سنیے، کیونکہ نقشبندی تھے نا. مولانا جامی نے کہا نقشبند عالم نقشے مرا بے بند، نقشے مرا چناب بند کی گویم نقش بند. میں نے پچھلے جو میں ایک بات چھیڑی اور درمیان میں چھوڑ گیا کہ عبید اللہ رار نقشبندی رحمت اللہ علیہ بڑا رئیس ترین امیر ترین آدمی ہے اور دنیا اس کی غلام ہے. مولانا
عبد الرحمان جامی علیہ رحمت شہرت سن کے گئے، جا کے دیکھا کہ بڑے بڑے استبل ہیں، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فصیلیں ہیں، بھینسوں سے بھری ہوئی ہیں، گائے لا تعداد دودھ دینے والے جانور۔ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا نام اور دنیا اتنی۔ تو جامی کے منہ سے نکلا کہ نہ مردانس نہ مردانس کہ دنیا دوست دارت۔ مولانا جامی چونکہ فارسی زبان تھی، یہی کہا، میں پہلے جو میں عرض کیتا نا، سونے دے سنگل سن، سونے کے قلعے ٹھوکے اسے عبید اللہ ارار کے۔ تو جامی نے کہا کہ نہ مردانس کے دنیا دوست دارت۔ مرد وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے تعلق رکھے، جس کا دوست دنیا ہو وہ مرد ہوتا ہے۔ جامی نکل گئے، راستے میں گئے تو نیند آ گئی۔ تو نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان قیامت بپا ہے اور نفس و نفسی کی پکار ہے۔ جامی بھی پکڑے گئے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پکڑا گیا تو میں گزرا، جو مجھے قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، میں گزرا تو ایک تخت سجا ہوا ہے، ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہے اور دنیا کے صوفیاء علماء سامنے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے غور سے دیکھا تو وہی عبید اللہ ارار تھا۔ میری زنجیریں دیکھ کے کہتا ہے چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، یہ میرے آستانے سے ہو کر گیا ہے، چھوڑ دو انہوں۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جب چھڑوایا میری آنکھ کھل گئی، بس جتنا سفر طے کیا تھا پھر واپس چل پڑا۔ آ کے میں نے عبید اللہ ارار علیہ رحمت سے اپنا ہاتھ ملا کے کیا مجھے بیعت کرو، بیعت۔ آپ نے فرمایا جڑا جاندی واری شیر کی ذرا پڑھنا۔ فرمایا جو جملہ کہہ کے گیا وہ دہرا۔ عرض کی سونیا غلطی ہو گئی مولوی سا، جانے دو۔ فرمایا بیعت تب ہوگی وہ کہنا پڑے گا۔ جامی مجبور ہو گیا تو کیا کہا کہ نہ مردان اس کے دنیا دوست دار۔ وہ کب مرد ہوگا؟ مرد سے مراد ولی کامل، یہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ساتھ یہ بھی ملا لے اگر دارت برائے دوست دارت، یہ رکھدا ہوئے تے رب واسطے رکھدا ہوئے، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، سارے میرے اللہ دے مہمان ہم جڑے ہوندے۔ میں تے رکھی روٹی کھانا، باقی قوم نو کھوانا۔ نہ مردان اس کے دنیا دوست دارت۔ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری سے اہل حدیث غیر مقلد مولوی نے سوال کیا کہ کوئی عمل ہے کہ آپ مجھے ایسا بتائیں کہ میری حضور سے رابطہ بحال ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ فرمایا بہ جا بے لیا، بہ جا۔ آپ کا تقیہ کلام تھا، بہ جا بے لیا۔ وہ بیٹھ گیا تو اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ پانی۔ خادم کو فرمایا پانی لیا بھائی، پانی لیا۔ مولوی صاحب کو پیاس لگ گئی، وہ پیالہ لایا، آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، پکڑ کے مولانا صاحب کے گھٹنے کو ہاتھ رکھا، کھبا ہاتھ گھٹنے نہ رکھ کے تے پیالہ آگے کیتا۔ جب اس نے پیالے کو دیکھا تو سارے حجاب اٹھ گئے، مدینے والا سامنے آ گیا۔ نظر کے سامنے ساقی بٹھا کے پیتے ہیں اور وہ جام شکستہ ہو نہیں سکتا جو شیخ کامل سے دم کرا کے پیتے۔ کافی دیر وہ اسی محب میں رہا، آخر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھایا تو فرمایا مولوی جی تسا پانی منگیا سی۔ ہاتھ اٹھتا گیا، رابطہ ٹوٹ گیا، پیالہ ہی پیالہ سامنے سی۔ آپ نے پانی مانگا تھا، عرض کی تھی سونے پیواؤن والا وکھاؤن ہی ٹھیک سی، کہاں رابطہ ہو گیا تھا، یہ کیا کیا؟ ہاتھ چکیا، رابطہ ٹوٹ گیا۔ پتا چلا کہ جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پورے تے ٹوٹ گئی سب تارا
محمدی نہیں تے رل گئے سنگ مردار تے ٹیلی فون اور ٹیلی فون مدینے والا تے جس خانے وچ آوے اس خانے تے تو کن نہیں لایا تے تینوں خبر کیویں مل جاوے جنہاں مدینے والا کوڈ ہی نہیں لانا ان کو کیسے پذیرائی ہو سلطان صاحب ہی فرماتے ایک جاگ نہ جان تے ایک جاگ دیائی ستے ایک ستیائی جا باصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے میں قربانی تنا تھی باہو تنا کھو پرے میں دے جتے فرماتے ہیں کہ جاگن ساری زندگی بسترے چاہ کے جاگ دیں ایک جاگن ایک جاگ نہ جان جاگ رہے زندگی گزر گئی ایویں چل اندر جند سکھ دیئے گل ہکو نکتے تے مک دیئے ایک مولوی تسرگو دے بڑا درس دیندہ ہے جمعہ پڑھا کے درس دیندہ ہے اسی جمعہ تو پہلے تقریر کریے تے بیتی جمعہ پڑھا کے کردہ ہے تو موبائل دے وہ بڑا پڑھتا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لا الہ لا الہ کہتا مرشد من میرے وچ لائی میں کہ صرف الف تھی کھلو گیا بے بھی پڑھے یار اسی سلطان صاحب نے کہا کہ بے بغداد دی کی یہ نشان تے اٹھیاں لمیاں تیراں تے تن میرا اے پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے بہو رلسا سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے بہو ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا یہاں بغیر نسبت کے اگر اللہ ملتا تو اسے 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی کیوں ضرورت پڑی اتنے نبی کیوں بھیجے لیکن نبیوں کو بھی پابند کیا کہ لتو منن بھی نبیوں تمہاری نبوت کا چراغ پھر جلے گا جب تم میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے عرض کی کہ تقودار کو جب غوث پاک کے کلندر نے جواب دیا وہ کلمہ پڑھ گیا پڑھ کے کہنے لگا کہ کچھ میری مجبوریاں ہیں اس کا اظہار ہے میں جلدی نہیں کر سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب تو نے نماز بھی پڑھنی ہے دین کی بھی عظمت کا اور باپ کے کیے ہوئے گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے اس نے آپ کو بلایا اور کہا کہ میرا ایک جرنیل ہے میری فوج کا اسے مطمئن کرو غور کرنا ہے اسے مطمئن کر تو اسلام بڑا پھیلے گا اس نے کہا ٹھیک ہے جی
بلایا گیا ان کو، جرنیل آ گیا، بڑا اس کا ہاتھی کی طرح قد تھا، بڑی ہیبت تھی، بڑا وزنی آدمی آ گیا۔ جب اس غوث پاک کے نوکر نے دیکھا نا، ٹھیک ہے، اس نے کہا ان کی بات سنو۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، کملی والے کی عظمت کا جب تذکرہ چھیڑا تو جرنیل کہنے لگا کہ یہ جو میرا باڈی گارڈ ہے نا، وہ بھی ہاتھی کی طرح تھا، تجھے اس کے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی، جے تو انہوں ڈا لیا تو پھر تیرا مذہب سچا۔ تقودار کام پکا گیا، آندہ میں کم گیا، ہلاکو دا پتر آندہ میں ڈر گیا اس جملے تھے کہ کہاں یہ دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور کہاں وہ ہاتھی، کہ کیسے مقابلہ ہوگا۔ تو اس نے غوث پاک کے مرید سے کان میں کہا کہ بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کیوں گھبرا گیا ہے؟ اے تے پوری دنیا ویکھے گی، تو کہہ میرے مرشد کو منظور ہے، دس میری طرف چیلنج قبول کر۔ اس کے حضرت صاحب پھر بھی سوچ لو، فرمایا میں نے سوچن تو پہلے جنہیں بھیجا ہے نا ضامن نے۔ اس وقت کیا ہوا، وہ پہلوان جو تیاری پہ کرنا اس ایک کو ہاتھ مارے آنا تو دی پہلے تو باں لا کے پڑا، بازو ٹوٹ گیا جسم سے، پھر دوسری دفعہ گردن پہ ہاتھ رکھا تو گردن بدن سے جدا ہو گئی، جسم وہی پڑا اور گردن اس نے باہر پھینک دی۔ اس کے کتھوں طاقت لیا، اس نے کہا غوث دی 11ویں دی کرو۔ یہ غوث کے ٹکڑوں کا کمال میں پھر کہوں گا کہ بہجت الاسرار پر جو بخاری شریف کی طرف پہ لکھی گئی، شیخ حماد بغداد میں آیا ایک بہت بڑا ولی، اس نے کہا پیر عبد القادر جیلانی کو اطلاع کر دو کہ حماد تیرے شہر میں آ گئے، میری سواری کی خوراک تیرے ذمے، غوث پاک کے ذمے۔ سواری کیا ہے؟ شیر پہ سوار، شیر تے چڑھے ہے کہ اندہ انہوں نے دس دو میری سواری دی خوراک عبد القادر دے ذمے نے۔ لوگوں نے آ کے بتایا شیخ حماد بغداد میں آگے شیر پہ سوار ہے، کہتے ہیں میری سواری کو خوراک لنگر عبد القادر نے دینا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دیں گے۔ ایک گائے لنگر میں کھڑی تھی، فرمایا آئی دی تیاری تے گزارو کھا اور چول کال پھر جیندے رہے سے تو بھی رہے تے کر لوں گے۔ گائے لے کے خادم چل پڑا شیخ حماد کی طرف، اور حضور غوث پاک کے دہلیز کے باہر ایک کتا بیٹھتا تھا جو کہ لوگوں کے بچے ہوئے لقمے کھاتا تھا، جھوٹیاں ہڈیاں چپاتا تھا۔ وہ بھی اس نے دیکھا کہ لنگر کی گائے جا رہی ہے، وہ ساتھ چل پڑا۔ جڑے تواڈے ڈنگراں نال بھی کتے جاندے نا، وہ کتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ شیخ حماد کو کہا گیا کہ حضور غوث پاک نے گائے بھیجی ہے۔ اس نے شیر کو اشارہ کیا، شیر الجھنے لگا، گائے کو گرانے کے لیے اچھلا تو غوث کے کتے نے جمپ لگایا اور شیر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہاں کے سلطان بہو نے لکھا کہ سگے درگاہ میرا شاہ جو خواہی قرب ربانی۔ یہ حضرت پیر بہو سلطان بہو کا یہ شعر ہے کہ سگے درگاہ میرا شاہ جو خواہی قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارن سگے درگاہ جیلانی۔ پتا چلیا کہ ایمان، اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر اللہ کے لیے دیکھو نا، یہ صوفیاء اپنی کرامتوں کے لیے نہیں، جنہوں نے اپنے واسطے کیتا وہ دنیا کی رسوا ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے لیے کردار کیا ہے
آج تک ان کی قبروں کو احترام مل رہا ہے. اب پڑھ دو نا فلانے ملک دا بندہ مر گیا، سربراہ مر گیا، 40 دن پرچم سر نگوں رہے گا، 3 دن جدوں کوئی حاکم مردہ پرچم سر نگوں ہو جاندے، جدوں کوئی رب دا یار دنیا چھوڑدا دنیا قبراں تے جھنڈے گڑ دتے جاندے. پتہ لگتا ہے مردے نہیں. جھنڈا ڈی سی او کے آفس میں اسی وقت لگا ہوگا جب وہ دفتر میں ہوگا، اسٹیشن پہ ہوگا. اگر نہیں آؤٹ آف اسٹیشن ہوگا جھنڈا نہیں لہرائے گا. پتہ لگا یہ ٹردے نہیں. اے ولی اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا یوں تو تے جاندے نال خاموش. خاموشی سے جاتے ہیں. یہ بالکل مطلقاً موت نہیں آتی. اللہ نے خود کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ طیبہ کیوں گئی کہ کل کوئی یہ نہ کہ اگر زندہ ہیں تو پھر کھاتے کہاں سے ہیں، اگر زندہ ہیں تو پیشاب کہاں کرتے ہیں، پھر حیاتا طیبہ کہاں جائے گا. اگر 309 سال اصحاب کہف ستے رہے تو پیشاب نہیں آیا، اور جن کو حیاتاً طیبہ کہہ رہا ہے انہوں نے تنوں کیوں فکر پہ گیا. ایک آمد بزاز ہے بغداد شریف میں، ولیوں کا جال بچھا ہوا ہے، بڑی بڑی اونچی شخصیات، لیکن ہیبت غوث پاک کی. آمد بزاز کا ایک مرید حاضر ہوا کہ میں شام جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، میرے لیے کیسا رہے گا سفر. انہوں نے فرمایا نہ جانا. کیوں؟ ڈاکہ پڑ جائے گا، مال بھی لٹا بمے گا تے خود بھی مر جائے گا. تاجروں سے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے شیخ سے پوچھا ہے، شیخ نے روک دیا ہے. وہ کہنے لگے یار اسی تے غوث پاک کول گئے سن. کیوں نہ؟ فرمایا اللہ برکتاں دے گا. اس نے کہا میرے شیخ نے تو یوں کہا ہے. وہ لے گئے، غوث پاک سے کیا کہ یہ ہمارا ساتھی تیار تھا کاروبار کے لیے، مال یہاں سے بھی لے جانا ہے وہاں سے بھی لانا ہے، لیکن اس کی شیخ احمد بازار میں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے روک دیا ہے کہ قتل ہو جائے گا. فرمایا جا تینوں کوئی بھی نہیں چھیڑے گا، کوئی بھی نہیں چھیڑے گا. وہ یہاں سے شام پہنچا، مال بیچا، بڑا نفع ہوا، وہاں سے مال خریدا اور بڑی مارجن کے ساتھ خریدا گیا. جب بغداد ایک منزل رہ گیا، ٹھہرے ایک منزل بغداد شریف باقی ہے، تو کھانا شانا کھایا، آرام کیا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو آ گئے، سارا مال لوٹ لیا، اور آخر ایک نے چھرا نکال کے شیخ مظفر کے پیٹ میں گھوم دیا. اس کا نام شیخ مظفر تھا. خواب دیا، اس کی چیخ نکلی اور آنکھ کھل گئی. تو سارا مال بھی سلامت تھا، خود بھی زندہ تھا، لیکن خواب میں پیٹ بھی پھٹا اور ڈاکو بھی دیکھے، مال بھی اٹھا بیٹھا. چپ کر کے رات کو پی گیا. آیا بغداد شریف پہنچا، مکان اپنے گھر میں سامان رکھا، جو سٹور تھے ان میں رکھا، اور اپنے پیر کو ملنے گیا شیخ احمد بزاز سے. حضرت صاحب میں شیخ مظفر ہوں جس کو آپ نے سفر سے روکا تھا، اور میں پیر عبد القادر جیلانی کے کہنے پہ چلا گیا، لیکن میرے ساتھ تو وہ واقعہ نہیں ہوا جس کی آپ کو فکر تھی، آپ پریشان تھے، میرے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا اچھا چل میرے نال. لے کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال کیا کہ حضور والا یہ میرا نیاز مند ہے، اس کو میں نے منع کیا تھا کہ تو قتل ہو جائے گا، مال لوٹا جائے گا. آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. یہ واپس آیا اور مجھے تانا دیتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایک کچھ نہیں تھی، تسی کیوں ڈر گئے ہو پیر جی؟ تو میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، ذرا راز تو کھول دیں کہ میں غلط تھا. آپ نے فرمایا مظفر تیرا پیر سچائی.
اس کے حضرت صاحب سچا تے جوندا بیٹھا ہے، کوئی چھرا لگا ہے دکھاؤ نا. فرمایا ذرا او سنا نا جڑا خواب وچ ویکھے. جو خواب میں دیکھا وہ سنا. اس نے کہا جی خواب میں نے دیکھا ڈاکو پڑ گئے. جو واقعہ میرے شیخ نے کہا تھا وہ خواب میں ہوا. غوث پاک نے فرمایا جب تو میری بارگاہ میں آیا تو میں نے تیرے پیر کے فرمان کو خواب میں تبدیل کر دیا. بتائیے چلا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالی نے. حضرت جنید بغدادی دریا کے کنارے دجلہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو پار لگاتے ہیں، لیکن کشتی نہیں مسلح بچھاندے ہیں. اور فرمایا چل مسلح پار. ایک امرود بیچنے والا آیا، کشتیاں نکل گئیں، کوئی سارا کوئی طریقہ نہیں تھا پار جانے کا. جنید بغدادی نے ویکھے نا مسلح تے چڑھے تے جا رہے. فرمایا بابا گل سنی کیا ہے؟ فرمایا کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہو، مہربانی کر مینوں بھی پار لا دے. فرمایا تے اور ساڈا کام کیڑا ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ آ جا. مسلح تے چڑھے نا تو کہ حضرت صاحب تے سیدھا ننگا ہے، نہ سجے کوئی ٹیک ہے نہ کھبے کوئی ٹیک. میں ڈگ نہ پاواں. فرمایا نہیں ڈگدا بہتے. اس کا نہیں حضرت صاحب لہریں آ رہی ہیں، تھپیڑیں آ رہی ہیں، میں ڈوب جاؤں گا. فرمایا اچھا انج کر رہا. میرا ہاتھ پھڑ کے تے آخدا رہے یا جنید یا جنید، یہ نہ چھوڑنا یا جنید یا جنید. وہ کرے یا جنید، جنید کرے یا اللہ، وہ کرے یا جنید، وہ کرے یا اللہ یا جنید یا اللہ یا جنید. پیر یا اللہ تے مرید یا جنید. وچوں آن شیطان ٹکریا. اس آکھیا آپ انہوں بلاندے تینوں آنا مینوں بلا. تو اللہ دا نام نہیں جاندا؟ اس کے منہ سے نکلا یا اللہ. ہاتھ چھٹ گیا تے دو ترے گوتے کھا دینا. جنید بغدادی والا تو پھڑ کے تے فرمایا کی بنے؟ آکھی اللہ نو پکارے ہے. فرمایا حالی تے تو میرے تک نہیں پہنچیا، اتھے کے میں پہنچ گیا. اتنے آنے لیا شارک دے کوڑے تے پھر ایڈے دور منہ کیوں کرنا؟ منہ طرف کعبے شریف دے. ایتھے کیوں نہ کردہ منہ طرف اللہ صاحب دے. بات یہ ہے کہ آج ایمان بچانا ہے، اور ایمان صرف تواڈے کول جے. اہل حدیث بھی تواڈے پیچھے لگے جے، دیوبندی بھی تواڈے پیچھے جے، شیعہ بھی، مرزائی بھی. کوئی میں نے دسو کوئی اہل حدیث شیعہ ہویا ہو؟ کوئی شیعہ اہل حدیث ہویا ہو؟ جدوں بھی بٹھا بہنا تواڈے وچوں کسے دا بہنا، کیونکہ ایمان تمہارے پاس ہے. انہوں نے پتا ہے حدیث میں کی چھیڑنا ہے، اس کو شیعہ ہے تگے کوئی نہیں. مولا غلام مصطفیٰ صاحب یہ ہمارے کنڈان فیملی کے بڑے بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ملک ضیاء الدین کنڈان گلا منڈی کے. ان کا نام پرویز رکھا گیا، لیکن ایک شیخ مل گیا، اس نے کہا یہ نام میرے نبی کا پسندیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا قانون کہا غلام مصطفیٰ رکھو جتے غلامی تے دستی رہے. ہزاروں کا مجمع ہے تے وچوں کئی غیر حاضریاں نہ کیتیاں میں نظر نہیں آئے. میں ان کی دکان پر گیا گلا دینے کے لیے، ٹیلی فون پر بھی کہا کہ حضرت صاحب کدھر پھیرتے نہیں گئے ہو. آج آ گئے. دوستو ایمان کی استقامت اس کی ضرورت ہے، اور ایمان کے جتنے اجزاء ہیں میں اسی پہ گفتگو کر رہا کہ اللہ اللہ کوئی شک نہیں اللہ ہے، لیکن سبب ضروری ہے. سبب کے بغیر مینوں ایک ثابت کر کے سے بغیر واسطے دے اللہ منیا ہوئے تے اللہ انہوں ایماندار کیا ہوئے، ایک مینوں کر دے. مومن اسی کو کہا گیا جس نے کسی مومن کو اپنا امام مانا. تو دوستو ایک دیکھو نا یہ لگا ہوا ہے اس مبارک صوفی محمد خان چشتی، یہ بہت بڑے امیر آدمی ذمہ دار، ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہے. پوری دنیا میں جس سبجیکٹ میں چودھری منظور احمد حیدری نے پی ایچ ڈی کیا ہے پورے ملک میں سوائے اس کے کوئی اور سبجیکٹ ڈاکٹر ہے ہی کوئی نہیں.
لیکن اپنے باپ کا عرس مناتے ہیں. یہ حضرت سیدنا پیر حیدر علی شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے خدام اور خلفاء میں سے ہے. کل صبح 10 بجے یہ جلسہ شروع ہوگا اور چوٹی کے خطیب آئیں گے. چک نمبر 112 سلا والی روڈ. لنگر کا بھی انتظام ہوگا, میں بھی ہوں گا, اور 2 بڑے عظیم علماء خادم حسین خورشید فاضل جامع ازہر مصر, فاروق الحسن صاحب قادری, اور بڑے چوٹی کے ناخان جو رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو خالد حسنین, وہ بھی آ رہا ہے. لنگر کا بھی انتظام ہوگا, وہاں بھی تشریف لانا. اور کل انشاءاللہ 23 مارچ یہ جلسہ ہوگا وہاں, اور یہاں میری مسجد میں خواتین کا جلسہ ہوگا, کیونکہ میلاد النبی میں کرتے تھے اور شدید سردی کے باعث ہم نہ کر سکے. تو یہاں جلسہ ہوگا خواتین کا, جس کے اندر بہت بڑی فاضلہ, بہت بڑی عالمہ, بہت بڑی خطیبہ خطاب کریں گی حضور کے حوالے سے, میلاد کے حوالے سے. پھر جن بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے 2 ہماری بچیوں کو لیپ ٹاپ بھی ملا ہے, اور حیران ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کہ زکوٰۃ کے اداروں میں بھی ایسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے تعاون سے وہ بچیاں جو تنظیم المدارس ایم اے کیا ہے, دیگر مضامین سے, ان کی دستار فضیلت ہوگی. اپنی ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو بھی بھیجیں. کل یہ مسجد دن کو یہ سین بند ہوگا, یہاں خطاب ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, کوئی مضبوط جگہ نہیں ہے. پھر آج اشتہار پڑے اخباروں میں, کروڑوں کے اشتہار دیے گئے ہیں, لیکن ہمارے پاس ان بچیوں کی چادروں کے لیے, ان بچیوں کے سر پہ دستار فضیلت رکھنے کے لیے فنڈ نہیں ہے. لنگر پکانا ہے, آخر مہمان خواتین آئیں گی, ان کی خدمت کرنی ہے, مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے. اور میں زندگی میں پہلی مرتبہ میں ملک محمد خان سے مطالبہ لے کے گیا, ورنہ یہاں میں عام اعلان کرتا ہوں کہ ملک صاحب آپ اچھے لوگ ہیں, اچھی ابتدا کریں گے تو ہمارا کام نہیں رکے گا. انہوں نے پوچھا کتنی دے گے, ہم نے کہا 15, انہوں نے کہا 5 میں دے دیتا ہوں. بہرحال 10 باقی رہ گئی. آج آپ سب بھرے مجمع سے میری درخواست ہے کہ کوئی دیگیں پکا کے دے سکتا ہے تو وہ دے دے, پیسے دے سکتا ہے تو وہ دے دے. ضرور جو بھی کسی میں ہمت ہے, یہ 1000 روپیہ میرے کسی مہربان نے دیا ہے, یہ 500 روپیہ مزید آ گیا ہے. سارے حضرات, تاکہ پھر دوبارہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا اور اتنا ہم نے قرضہ دینا ہے. آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. ماشاءاللہ میرا اللہ اپنے محبوب کریم کا صدقہ تمہارے مال و رزق میں اور وسعت